أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے: اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تمہیں اللہ نے نفس واحدہ سے پیدا فرمایا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا کرو. یقیناً اللہ تم پر نگران ہے. اس کی تفسیر میں مختصر تفسیر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ نفس واحدہ کے بہت سے مفاہیم ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی تمہاری عزت مرد اور عورت کے لحاظ سے برابر ہے، تمہارے حقوق مرد اور عورت کے لحاظ سے برابر ہیں. تم نفس واحدہ کی پیداوار ہو اور تمہیں ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں. نفس واحدہ سے پیدا ہونے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز ایک ایسے جاندار سے ہوا ہے جو اپنی ذات میں نہ نر تھا نہ مادہ. افزائش نسل کے لیے زندگی کی ایک ہی ابتدائی قسم استعمال ہوتی تھی جسے نفس واحدہ فرمایا گیا ہے، یعنی وہ قسم نہ نر تھی نہ مادہ. بس اس پہلو سے نہ نر کو مادہ پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ مادہ کو نر پر. اسلام کی خوبصورت تعلیم پر مغرب میں جہاں اور بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا جاتا. یہ ایک انتہائی جھوٹا اور گھناؤنا الزام ہے جو عورت کے دل سے اسلام کی حسین تعلیم کو نکالنے کے لیے دجالی قوتوں نے لگایا ہے.
حالانکہ مغرب جو آج عورت کی آزادی کا دعوے دار ہے، یہاں خود ماضی میں چند دہائیاں پہلے تک بھی عورت کو بہت سے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا۔ تفصیلات میں اگر جاؤں تو سارا وقت انہی تفصیلات پہ ختم ہو سکتا ہے کہ کیا کیا پابندیاں لگائی جاتی تھیں عورت پہ یورپ میں، مغرب میں۔ مختصراً مثال دیتا ہوں کہ عورتوں سے مردوں کی نسبت زیادہ کام لیا جاتا تھا، عورتوں کو مرد کی جائیداد سمجھا جاتا تھا، عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں تھا، اور 1891 تک، تقریباً 100 سال پہلے تک، بہت سے مغربی ممالک میں عورت کو جائیداد پر جو مرد کی طرف سے وراثت میں ملنے کا حق ہے اس سے محروم رکھا گیا تھا۔ ووٹ کا بھی حق نہیں تھا۔ بعض ملکوں میں طلاق کی صورت میں عورت بچوں کے حق سے بھی محروم کر دی جاتی تھی۔ 20ویں صدی میں بھی بہت سے ایسے حقوق تھے جن سے عورتیں صرف اس لیے محروم تھیں کہ وہ عورت ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اسلام پر اعتراض کریں کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں؟ بس کوئی عورت جو بچے رو رہے ہیں ان کو ان کی مائیں باہر لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آواز ساروں تک پہنچ سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں عورت کے حقوق پہ نہ ہونے پہ جو الزام ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کوئی عورت، کوئی بچی مغرب کے اس دجل سے متاثر نہ ہو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے مغرب میں عورت کے حقوق نہیں تھے تو اب تو ہم نے قائم کر دیے ہیں، تو یہ غلط کہتے ہیں۔ یہ اب انہوں نے قائم نہیں کیے، بلکہ یہ عورت نے خود لڑ بھڑ کر، شور مچا کر ایک رد عمل کے طور پر لیے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو ان کے حقوق کے حصول کے بعد وہ ظاہراً مرد یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آزادی ہونی چاہیے، عورت کو بھی آزادی ملنی چاہیے، حقوق ٹھیک ہیں، لیکن اس پر عموماً مرد خوش نہیں ہیں، کیونکہ یہ تمام ایک رد عمل کے طور پر ہے، اور اس طرح جو حقوق لیے جاتے ہیں وہ یقیناً غیر فطری ہوں گے، اور جو چیز فطرت سے ٹکراؤ کے بعد ملے وہ کبھی سکون کا باعث نہیں بنتی۔ آپ مشاہدہ کر لیں مغرب کی زندگی پر، اس نام نہاد آزادی اور غیر فطری حقوق کے بعد بے سکونی اور بے چینی کی زندگی ہے، اور جو کوئی بھی اس غیر فطری طرز عمل کو اختیار کرے گا بے سکون ہی ہوگا۔ اس لیے چکا چوند سے اتنی متاثر نہ ہوں کہ یہ بہت آزادی کے علمبردار ہیں اور پتہ نہیں ان کی کتنی خوبیاں ہیں۔ اب اس کے مقابل پر دیکھیں کہ فطرت کے عین مطابق 1400 سال پہلے اسلام عورت کو کس طرح حقوق دے رہا ہے، اس کے مقام کا کس طرح تعین کر رہا ہے، اس کی کس طرح نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ نکاح کے وقت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، مردوں اور عورتوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ حقوق اللہ ادا کرنے سے تمہارے دل میں اس کی خشیت قائم رہے گی، تمہارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، تم دین پر قائم رہو گی، شیطان تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ حقوق العباد ادا کرو گے، تم دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے حکم ہے
سب سے پہلے تو یہی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھیں، اپنے گھروں کو محبت و پیار کا گہوارہ بنائیں اور اولاد کے حق ادا کریں، ان کو وقت دیں، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کریں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ دونوں کو بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں، بجائے اس کے کہ بچہ باہر سے سیکھ کر آئے۔ ایک دوسرے کے ماں باپ بہن بھائی سے پیار و محبت کا تعلق رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، اور یہ صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح جو معاشرہ قائم ہوگا وہ پیار و محبت اور رواداری کا معاشرہ قائم ہوگا، اس میں لڑ بھڑ کر حقوق لینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ ہوگی، ہر عورت ہر مرد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے قربانی کی کوشش کر رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری تعلیم ہے، یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، یہ عورت اور مرد کی ذمہ داریاں ہیں، یہی ہیں جو فطرت کے عین مطابق ہیں۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں بلکہ میں تم پر نگران بھی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس حد تک تم اس پر عمل کرتے ہو۔ اگر صحیح رنگ میں عمل کرو گے تو میرے فضلوں کے وارث بنو گے، تمہیں قطعاً مغربی معاشرے سے متاثر ہونے کی، ان کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ تمہارے سے متاثر ہوں گے اور کچھ سیکھیں گے، اسلام کی خوبیاں اپنائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کے طریق کیا ہوں گے، کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بارے میں کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو کوئی مومن ہونے کی حالت میں مناسب حال عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہم ان کو یقیناً ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان تمام لوگوں کو ان کے بہترین عمل کے مطابق ان کے تمام اعمال صالحہ کا بدلہ دیں گے۔ تو اس آیت سے مزید وضاحت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو بلا تخصیص اس کے کہ وہ مرد ہیں یا عورت یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم نیک اعمال بجا لا رہے ہو، میرے حکموں کے مطابق چل رہے ہو، تمہارے اعمال ایسے ہیں جو ایک مومن کے ہونے چاہیے، تو خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، تمہاری زندگیاں خوشیوں سے بھر دے گا۔ ظاہر ہے جب تم نیک اور صالح اعمال بجا لا رہے ہوگے تو تمہاری اولادوں میں بھی نیکی کی طرف قدم مارنے کی توجہ ہوگی، تمہاری اولادیں بھی نیکی کی طرف قدم مارنے والی ہوں گی اور تمہارے لیے خوشی کا باعث بنیں گی، تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی۔ پس ہمارا خدا ایسا خدا نہیں جو ہر وقت اپنی مٹھی بند رکھے، دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا، بڑا دیالو ہے، لیکن تمہارے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بے انتہا بارش تم پر ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس سے کیا توقعات وابستہ رکھی ہیں، اس سلسلے میں ایک اقتباس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اسلام نے عورت کو ایک عظیم معلمہ کے طور پر پیش کیا ہے، صرف گھر کی معلمہ کے طور پر نہیں بلکہ باہر کی معلمہ کے طور پر بھی۔ ایک حدیث میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو، اور جہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ کی روایات کا تعلق ہے وہ تقریباً آدھے دین کے علم پر حاوی ہیں۔ بعض اوقات
آپ حضرت عائشہ علوم دین سے تعلق میں اجتماعات کو خطاب فرمایا اور صحابہ بکثرت آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آپ کے دروازے پر حاضری دیا کرتے تھے۔ پردہ کی پابندی کے ساتھ آپ تمام سائلین کے تشفی بخش جواب دیا کرتی تھیں۔ تو یہ ہے عورت کے مقام کا وہ حسین تصور جو اسلام نے پیش کیا ہے، جس سے ایک سلجھی ہوئی قابل احترام شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، جو جب بیوی ہے تو اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت کرنے والی، جہاں جب خاوند واپس گھر آئے تو دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنت کا لطف اٹھا رہے ہوں۔ جب ماں ہے تو ایک ایسی ہستی ہے جس کی آغوش میں بچہ اپنے آپ کو محفوظ ترین سمجھ رہا ہے۔ جب بچے کی تربیت کر رہی ہے تو بچے کے ذہن میں ایک ایسی ہستی، ایک فرشتہ صفت ہستی کا تصور ابھر رہا ہے جو کبھی غلطی نہیں کر سکتی، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے جو بات کہہ رہی ہے وہ یقیناً صحیح ہے، سچ ہے، اور پھر بچے کے ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ میں نے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ تو اسی طرح جب وہ بہو ہے تو بیٹیوں سے زیادہ ساس سسر کی خدمت گزار، اور جب ساس ہے تو بیٹیوں سے زیادہ بہوؤں سے محبت کرنے والی۔ اسی طرح مختلف رشتوں کو گنتے چلے جائیں اور ایک حسین تصور پیدا کرتے چلے جائیں جو اسلام کی تعلیم کے بعد عورت اختیار کرتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کی باتیں پھر اثر بھی کرتی ہیں اور ماحول میں ان کی چمک بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کی جواب دہی ہوگی۔ امام نگران ہے، اس کی جواب دہی ہوگی۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اس سے جواب طلبی ہوگی، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس بارے میں جواب طلبی ہوگی، اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے بھی جواب دہی ہوگی۔ سنو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نگرانی کے متعلق جواب طلب کیا جانے والا ہے۔ یہاں کیونکہ میں عورتوں کے متعلق باتیں کر رہا ہوں، اس لیے ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے۔ اس کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، ٹکاؤ، گھر کا حساب کتاب چلانا، خاوند جتنی رقم گھر کے خرچ کے لیے دیتا ہے اسی میں گھر کی چلانے کی کوشش کرنا۔ پھر بعض اوقات خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی رقم میں بھی ایسی عمدگی سے گھر چلا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اس تھوڑی رقم میں اس عمدگی سے گھر چلا رہی ہیں، اور اگر معمول سے بڑھ کر رقم ملے تو پس انداز بھی کر لیتی ہیں، بچا بھی لیتی ہیں، اور اس سے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز بھی خرید لیتی ہیں، یا پھر بچیوں کی جہیز کے لیے کوئی چیز بنا لے گی۔ تو ایسی ماں جب بچوں کی شادی کرتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تھوڑی آمدنی والی نے ایسا اچھا جہیز کس طرح اپنی بچیوں کو دے دیا۔ اس کے مقابل پر بعض ایسی ہیں جن کے ہاتھوں میں لگتا ہے کہ سوراخ ہیں، جتنی مرضی رقم ان کے ہاتھوں میں رکھتے چلے جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں گئے۔ اچھی بھلی آمدنی ہوتی ہے اور گھروں میں ویرانی کی حالت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بچوں کے حلیے، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے لگتا ہے کہ جس طرح کسی فقیر کے بچے ہیں۔ ایسی ماؤں کے بچے پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ بالکل ہی ہاتھوں سے نکل جائیں، اور اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ کے رسول نے آپ کو متنبہ کر دیا ہے، وارننگ دے دی ہے کہ اگر تم اپنے خاوندوں کے گھروں کی صحیح رنگ میں نگرانی نہیں کرو گی، تمہیں پوچھا جائے گا، تمہاری جواب طلبی ہوگی، اور جیسا کہ میں نے اوپر کہا پھر اس کے نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔
اس لیے صرف اب تمہارے لیے خوف کا مقام ہے. ہر عورت کو اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جب آپ اپنے خاندوں کے گھروں کی نگرانی کے اعلیٰ معیار قائم کریں گی، بچوں کا خیال رکھیں گی، خاوند کی ضروریات کا خیال رکھیں گی اور ان کا کہنا ماننے والی ہوں گی، تو ایسی عورتوں کو اللہ کا رسول اتنا ہی ثواب کا حقدار قرار دے رہا ہے جتنا کہ عبادت گزار مرد اور اس کی راہ میں قربانی کرنے والے مرد کو ثواب ملے گا. اور پھر ساتھ ہی جنت کی بھی بشارت ہے. جیسا کہ اب یہ حدیث ہے میں بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اسماء بنت یزید انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئیں اور عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں عورتوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سب کی طرف مبعوث فرمایا ہے. ہم عورتیں گھروں میں بند ہو کر رہ گئی ہیں اور مردوں کو یہ فضیلت اور موقع حاصل ہے کہ وہ نماز با جماعت، جمعہ اور دوسرے مواقع اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج کے بعد حج کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور جب آپ میں سے کوئی حج، عمرہ یا جہاد کی غرض سے جاتا ہے تو ہم عورتیں آپ کی اولاد اور آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں اور سود کاٹ کر آپ کے کپڑے بنتی ہیں، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں. کیا مردوں کے ساتھ ہم ثواب میں برابر کی شریک ہو سکتی ہیں؟ جبکہ مرد اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں. حضور اسماء کی یہ بات سن کر صحابہ کی طرف مڑے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اس عورت سے زیادہ عمدگی کے ساتھ کوئی عورت اپنے مسئلہ اور کیس کو پیش کر سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اتنی عمدگی کے ساتھ اور اتنے اچھے پیرایا میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے. پھر آپ اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خاتون اچھی طرح سمجھ لو اور جن کی تم نمائندہ بن کر آئی ہو ان کو جا کر بتا دو کہ خاوند کے گھر کی عمدگی کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والی اور اسے اچھی طرح سنبھالنے والی عورت کو وہی ثواب اور اجر ملے گا جو اس کے خاوند کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ملتا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچایا اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی اور اس کا کہنا مانا، ایسی عورت کو اختیار ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پھر ایک حدیث ہے، موسیٰ بن علی رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں جو چھوٹے بچوں پر دوسروں کی نسبت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں اور تنگی و ترشی میں خامدوں سے نرمی اور لطف کا سلوک کرنے والی ہیں. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، مرد کی ملازمت نہیں رہی یا کاروبار میں نقصان ہوا، وہ حالات نہیں رہے، کشائش نہیں رہی، تو ایک شور برپا کر دیتی ہیں کہ حالات کا رونا، خامدوں سے لڑائی جھگڑے، انہیں برا بھلا کہنا، مطالبے کرنا، تو اس قسم کی حرکتوں کا نتیجہ پھر اچھا نہیں نکلتا. خامد اگر ذرا سا بھی کمزور طبیعت کا مالک ہے تو فوراً قرض لے لیتا ہے کہ بیوی کے شوق کس طرح پورے ہو جائیں، اور پھر قرض کی دلدل ایک ایسی دلدل ہے جس میں پھر انسان دھنستا چلا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں کامل وفا کے ساتھ خامن کا مددگار ہونا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، پھر چھوٹے بچوں سے شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آیا جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، عورت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہی ہے کہ بچوں سے شفقت کرتی ہیں اور خامدوں کی فرمانبردار ہیں، تاکہ ان کی تربیت بھی اچھی ہو، ان کی اٹھان اچھی ہو اور وہ معاشرے کا مفید وجود بن سکیں. تو اسلام صرف تمہارے حقوق نہیں قائم کرتا جس طرح یورپ میں ہے صرف کہ جی عورت کے حقوق، فلاں کے حقوق، بلکہ
تمہاری نسلوں کے حقوق بھی قائم کرتا چلا جاتا ہے۔ ذرا اسی بات پر شور شرابہ کرنے والی عورتوں کو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ کر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ احسان فراموشی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی سے ساری عمر احسان کرے اور پھر وہ تیری طرف سے کوئی بات خلاف طبیعت دیکھے تو کہتی ہے میں نے تیری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بس ہر عورت کے لیے مقام خوف ہے، بہت استغفار کریں۔ پھر اسلام تمہارے حقوق قائم کرنے کے لیے کس طرح مردوں کو ارشاد فرما رہا ہے، مردوں کو تم پر سختی کرنے سے کس طرح روک رہا ہے، تھوڑی بہت کمیوں کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کے بارے میں کس طرح سمجھایا جا رہا ہے مردوں کو۔ ایسی مثال دی ہے کہ مغربی معاشرے کے ذہن میں بھی کبھی ایسی مثال نہیں آ سکتی، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بھلائی اور خیرخواہی کا خیال رکھو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ کج حصہ اس کا سب سے اعلیٰ حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اسے اس کے حال پر ہی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ بس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورت ہوتی ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ حسین تعلیم ہے جو اسلام نے عورتوں کے حقوق قائم کرنے کے لیے دی ہے۔ تنبیہ کی بھی صرف اس حد تک اجازت ہے کہ تنبیہ کی حد تک ہو، یہ نہیں ہے کہ مار دھاڑ اور ظلم و زیادتی سے شروع ہو جائے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، آپ کو اقتباس پیش کرتا ہوں، کہ یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیز ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے، اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی ہے۔ اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عاشرہن بالمعروف ہے، ہاں کہ ان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اچھی طرح حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ بے جا کام کرے تو تنبیہ ضروری چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ویسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔
خاوند عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پس مرد میں جلالی اور جمالی رنگ دونوں موجود ہونے چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہر وقت جلال ہی دکھاتا رہے۔ تو یہ حقوق ہیں عورت کے جو قائم کر رہا ہے اسلام۔ اور آج مغرب کے آزادی کے علمبردار عورت کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، جس میں آزادی کم اور بے حیائی زیادہ ہے، اور بعض لوگ ان کھوکھلے نعروں کے جھانسے میں آ کر آزادی کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آزادی تو آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی تھی، جس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں سے بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرنے لگے تھے کہ کہیں یہ شکایت نہ کر دیں، گفتگو کرتے ہوئے ڈرنے لگے تھے کہیں یہ شکایت نہ کر دیں، یعنی کہ آن وسلم کے پاس جا کے شکایت نہ کر دیں ہماری کوئی زیادتی اگر ہو جائے تو۔ اب بتائیں، لاکھ قانون بنانے کے باوجود بھی کیا اس معاشرے میں مرد عورت پر ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا؟ اس مغربی معاشرے کو دیکھ لیں آپ، کیا اب یہ یہاں مرد عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے باز آ گئے ہیں؟ آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ تو مغرب کی اندھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسلام نے بعض حالات میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ بعض نفلی باتیں یا ایسی باتیں جو تمہارے پر اس طرح فرض نہیں جس طرح مردوں پر، جیسے کہ 5 وقت کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا وغیرہ، تو جب بھی ایسی صورت ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے تھے کہ وہ اپنے خامدوں کے حکم کی پابندی کریں۔ لیکن بعض دفعہ بعض صحابہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس طرح سختی سے حکم نہیں دیتے تھے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ بعض صحابیات اپنی آزادی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ اگر حکم ہے تو مانوں گی، ورنہ نہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کا اپنی بیوی سے ایک معاملہ میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان کی بیگم حضرت عاتقہ نماز کی بہت شائق تھیں، اور نماز باجماعت کی تو ان کو عادت پڑ چکی تھی، وہ نماز باجماعت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھیں۔ بس جب 5 وقت اور گھر سے نکلے، حالانکہ اس پر نماز اس طرح فرض بھی نہ ہو، اور 5 وقت مسجد میں پہنچے تو پیچھے گھر کی ضروریات کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر نے آخر کچھ عرصہ کے بعد ان سے کہا کہ بی بی بس کرو۔ کچھ عرصہ تو آپ نے حوصلہ دکھایا، پھر آپ نے کہا کہ اچھا بی بی اب کافی ہو گئی ہے، تمہارے پر تو فرض بھی نہیں مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنا، گھر میں نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، تم کیوں مسجد جاتی ہو؟ اور پھر کہا کہ خدا کی قسم تم جانتی ہو کہ تمہارا یہ فعل مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ واللہ جب تک آپ مجھے مسجد جانے سے حکم نہیں روکیں گے میں نہیں رکوں گی۔ اور حضرت عمر کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ بیوی کو حکماً مسجد جانے سے روک سکتے ہیں، چنانچہ آخر وقت تک انہوں نے یہ سلسلہ نہیں چھوڑا اور باقاعدہ مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتی رہیں۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ عورتوں میں کس قدر عبادتوں کا شوق تھا اس زمانے میں۔ دوسرے یہ کہ فرض سے زیادہ کی عبادت ہم نے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی، اگر وہ حکم دے تو رک جانا ہے، کجا یہ کہ دنیاوی معاملات میں بھی خاوند کا کہنا نہ مانا جائے۔ تو دیکھیں ایک ایسی پیاری سموئی ہوئی اعتدال والی تعلیم ہے جو اسلام کی تعلیم ہے۔ جو عورتیں اپنے خامدوں کا کہنا ماننے والی ہیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی
کہ اس کا خاوند اس سے خوش اور راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیں عورت کو اس قربانی کا خدا تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے رہا ہے، زمانہ دے رہا ہے کہ تم اس دنیا میں اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانے کی کوشش کرو، اور اگلے جہان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر بعض عورتوں کو اپنے گھروں اور سسرال کے حالات کی وجہ سے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تکلیف بڑھنے کے ساتھ رد عمل بھی اس قدر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے شکووں کو بڑھانے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے علم میں بھی ہے بعض دفعہ خامدوں کی طرف سے اس قدر زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں نظام سے، قانون سے رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر دعا، صدقات اور رویوں میں تبدیلی سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مومن عورت کو تو اللہ تعالیٰ سے شکوے کے بجائے اس کی مدد مانگنے کے لیے اس کی طرف مزید جھکنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ یہ نسخہ بھی آزما کر دیکھیں، جہاں آپ کی روحانی ترقی ہوگی وہاں بہت سی بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گی۔ پھر جوان لڑکیوں کے حقوق ہیں، اس میں بچیوں کے رشتوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ گو ماں باپ اچھا ہی سوچتے ہیں سوائے شاذ کے، جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھ کر گلے سے اتارنا چاہتے ہیں۔ تو بچیوں کو ان کے رشتوں کے معاملے میں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر تم پر زبردستی کی جا رہی ہے تو تم نظام جماعت سے، خلیفہ وقت سے مدد لے کر ایسے پسندیدہ رشتے سے انکار کر سکتے ہو۔ لیکن یہ پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے رشتے خود ڈھونڈتی پھرو، بلکہ رشتوں کی تلاش یا تمہارے بڑوں کا کام ہے یا نظام جماعت کا۔ ہاں، پسند ناپسند کا تمہیں حق ہے۔ جس لڑکے سے رشتہ آیا ہے اس کی حالات اگر جاننا چاہو تو جان سکتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کر کے شرح صدر ہونے پر رشتے طے کرنے چاہیے۔ رشتوں کے بارے میں آزادی کے نام نہاد دعوے دار تو اب یہ آزادی عورت کو دے رہے ہیں، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ آزادی عورت کی قائم کر دی۔ جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک مالدار شخص سے کر دیا جس کو لڑکی ناپسند کرتی تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو مجھے آدمی پسند نہیں، دوسرے میرے باپ کو دیکھیں کہ مال کی خاطر نکاح کر رہا ہے، میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں وہ لڑکی بجائے اس کے کہ شور شرابہ کرتی، ادھر ادھر باتیں کرتی یا گھر سے چلی جاتی، وہ سیدھی حضور کے پاس گئی ہے۔ پتہ تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آزاد ہے، کوئی تجھ پر جبر نہیں ہو سکتا، جو چاہے کر۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس سے بھی میرا تعلق ہے۔ میں تو اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ ہمیشہ کے لیے عورت کا حق قائم کر کے دکھاؤں، تاکہ دنیا پر یہ ثابت ہو کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف رخصت نہیں کر سکتا۔ اب پھر صحابیہ کہتی ہیں کہ اب جب آپ نے حق قائم کر دیا ہے تو خواہ مجھے تکلیف پہنچے، میں باپ کی خاطر اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیں، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت میں
ایسی آزادی کا احساس پیدا کر دیا تھا جو مادر پدر آزاد ہونے والی آزادی نہیں تھی، بلکہ اپنے حقوق کا تحفظ تھا کہ اپنے حقوق اپنی ذات کے لیے نہیں لینا چاہتی، بلکہ معاشرے کے کمزور ترین وجود کے حقوق محفوظ کروانا چاہتی ہوں، اور اپنی ذات کے متعلق بتا دیا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، کیونکہ مجھے اپنے باپ سے ایک لگاؤ ہے، ایک تعلق ہے، ایک پیار ہے، محبت ہے، اس کی بات باوجود کہ میری مرضی نہیں پھر بھی میں رد نہیں کروں گی اور اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ تو یہ صحابیہ آپ کے لیے ماڈل ہونی چاہیے، نہ کہ مغرب کی مصنوعی آزادی کی دعوے دار۔ تو اس طرز پر چلنے والی بچیاں اپنے خاندانوں کی عزت قائم کرتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عورتوں سے حسن معاشرت کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ مستورات کا ذکر چل پڑا ایک مجلس میں، تو اس پر آپ نے فرمایا نہ کسی نے ذکر کیا کہ ایک سربر آوردہ ممبر کا ذکر سنایا کہ اس کے مزاج میں اول سختی تھی، عورتوں کو ایسا رکھا کرتے تھے جیسے زندان میں رکھا کرتے ہیں، اور یعنی قید میں رکھا ہوتا ہے، اور ذرا وہ نیچے اترتیں تو ان کو مارا کرتے، لیکن شریعت میں حکم ہے عاشرہن بالمعروف۔ نمازوں میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کے لیے دعا کرنی چاہیے، کساد کی طرح برتاؤ نہ کرے۔ کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو پھراتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے، یعنی حضرت ام المومنین کو ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے، سیر کروانا ہے۔ جب ان کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدیں خیال کہ گناہ نہ ہو کہا کرتا ہوں کہ چلو پھرا لاؤں، اور بھی عورتیں ہمراہ ہوتی ہیں۔ پھر بعض مرد بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسلام نے ہمیں عورتوں پر بعض لحاظ سے فوقیت دی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کو جوتی کی نوک پر سمجھیں۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ تو ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ عورتوں کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بعض باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ آزادی کی باتیں تو ہو گئیں، لیکن اگر یہ ایک حد سے بڑھ جائیں تو معاشرے پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جہاں آپ کو اپنی آزادی پر کچھ پابندیاں لگانی پڑیں گی۔ تو ہر احمدی عورت کو ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان سے بچنا ہے، ان بیماریوں سے جو میں ذکر کروں گا، تاکہ اس حسین معاشرے کو قائم کرنے والی ہوں، جس کے قائم کرنے سے اسلام کی خوبیاں دنیا کے سامنے پیش کرنے میں مدد ملے۔ بعض ذاتی اور گھریلو قسم کی برائیاں جیسا میں نے کہا ذکر ہو چکا ہے پہلے، بعض ایسی ہیں جو ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں، اور جن سے بجائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے برائیوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، مثلا فخر و مباحات وغیرہ، دکھاوا وغیرہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں میں چند عیب بہت سخت ہیں اور کثرت سے ہیں۔ ایک شیخی کرنا کہ ہم ایسے اور ایسے ہیں، پھر یہ کہ قوم پر فخر کرنا کہ فلاں تو کمینی ذات کی عورت ہے،
یا فلاں ہم سے نیچی ذات کی ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی عورت غریب ہے، کوئی غریب عورت ان میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے نفرت کرتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں کہ کیسے غلیظ کپڑے پہنے ہیں، زیور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ برائی ایسی ہے جو ذاتی برائی تو ہے ہی، معاشرے میں بھی برائی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ قوم پر فخر ہے کہ ہم سید ہیں یا مغل ہیں یا پٹھان ہیں وغیرہ، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اول تو 3-4 پشتوں کے بعد اکثر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل ذات کیا ہے، سید ہے بھی کہ نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کر رہا ہے اور حالات کی وجہ سے، ماحول بدلنے سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ اصل میں تم کون ہو، تو پردہ رہنے دو، بلا وجہ فخر نہ کرو، کہ خدا تعالیٰ کو یہ دکھاوے پسند نہیں ہیں۔ ایک غلطی کر کے پھر غلطیوں پر غلطیاں نہ کرتے چلے جاؤ۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک سید صاحب کو یہ ضد تھی کہ بچیوں کا رشتہ اگر کروں گا تو سیدوں میں کروں گا۔ خیر خدا کر کے ایک رشتہ ملا سیدوں میں، تو جب برات آئی تو دلہا کے باپ کو دیکھ کر سید صاحب بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے ان کے گاؤں کا میراثی تھا، جو پارٹیشن کے بعد پاکستان بننے کے بعد سید بن گیا تھا۔ تو کسی قسم کی شیخی یا فخر نہیں کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کون کیا ہے، اور ہو سکتا تھا کہ جو سید صاحب جس کی بیٹی تھی یہ خود بھی 4 پشتوں پہلے سید نہ ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے یہ رشتہ کروایا ہو۔ اس لیے ہر وقت ہر لمحہ استغفار اور خوف کا مقام ہے۔ پھر کپڑوں پر بڑا فخر ہو رہا ہوتا ہے، اپنے گزشتہ حالات بھول جاتے ہیں، حال یاد رہ جاتا ہے، اور مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ جوڑا اتنے میں بنایا۔ پھر شادی بیاہ پر لاکھوں روپے کا ایک جوڑا بنا لیتے ہیں، جو ایک یا 2 دفعہ پہن کر کسی کام کا نہیں ہوتا، کام آتا ہی نہیں، اس کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ تو چلیں، آپ نے تو یہ فضول خرچی کر لی، تو پھر اپنے تک رکھ لیں۔ پھر اپنے جیسی فضول خرچ عورتوں میں بیٹھ کر دوسروں کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے کہ اس نے کس قسم کے سستے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر مالی لحاظ سے بھی اپنے سے کم، حتیٰ کہ رشتہ دار کو بھی نہیں بخشتے۔ تو یہ فخر، یہ شیخی احمدی عورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم بیان فرماتے ہوئے، کہ چوتھی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے رفق اور قول حسن ہے، اور یہ خلق جس حالت طبی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاقت یعنی کشادہ روئی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا، بجائے رفق اور قول حسن کے طلاقت دکھاتا ہے۔ یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی جڑ جہاں سے یہ شاخ پیدا ہوتی ہے طلاقت ہے۔ طلاقت ایک قوت ہے اور رفق ایک خلق ہے، جو اس قوت کو محال پر استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، کہ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا وہی اچھی ہوں۔ اور عیب مت لگاؤ، اپنے لوگوں کے برے نام مت رکھو، بدگمانی کی باتیں مت کرو، اور نہ عیبوں کو کریت کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا گلہ مت کرو، کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا، اور کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیات کا ترجمہ ہے۔ پس
یہ بڑے استغفار کا مقام ہے کہ اگر پوچھا جانے لگا تو پتہ نہیں اعمال اس قابل ہیں بھی کہ نہیں کہ بخشش ہو. اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کا فضل مانگنا چاہیے. پھر ایک بیماری عورتوں میں ہے زیور کی، نمائش کی. یہ ٹھیک ہے کہ زیور جو ہے وہ عورت کی زینت ہے اور زینت کی خاطر وہ پہنتی ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اس زینت کی نمائش ہر جگہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حدود متعین کی ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ کی ہمشیرہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے عورتو، تم چاندی کے زیور کیوں نہیں بناتی؟ سنو، کوئی بھی ایسی عورت جس نے سونے کے زیور بنائے اور وہ انہیں فخر کی خاطر عورتوں کو یا اجنبی مردوں کو دکھاتی پھرتی ہو تو اس عورت کو اس کے فعل کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. مزینہ قبیلہ کی ایک عورت بڑے ناز و ادا سے زیب و زینت کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے اور مسجد میں ناز و ادا سے مٹک مٹک کر چلنے سے منع کرو. بنی اسرائیل پر صرف اس وجہ سے لعنت کی گئی کہ ان کی عورتوں نے زیب و زینت اختیار کر کے ناز و نخرے کے ساتھ مسجدوں میں اترا کر آنا شروع کر دیا تھا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نمائش کی خاطر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تمہیں عورتوں میں بھی زیور اس طرح اظہار کے ساتھ دکھانے کی ضرورت نہیں جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تم نے زیور پہن لیا، عورت پر جب فنکشن ہو رہے ہوں تو نظر پڑ جاتی ہے اس کی زیور کی، اس کے کپڑوں کی تعریف بھی کر دیتی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے نیا زیور بنایا ہو وہ دوسری عورتوں کو بلا کر دکھائے کہ دیکھو میں نے زیور اتنے میں کا بنایا ہے، تمہیں بھی پسند آیا، تم بھی بناؤ، اپنے خامد سے کہو کہ بنوا کر دے. تو بہت سی کمزور طبع عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان ایسی عورتوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اپنے خامدوں پر زور دیتی ہیں کہ مجھے بھی بنا کر دو. تو اگر ان کے خامد میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ زیور بنا سکے تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو گھروں میں فساد پڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، خامد، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خامد قرض لے کر بیوی کی خواہش کو پورا کرتا ہے. لیکن پھر پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ خود ان قرضوں کی وجہ سے اعصاب زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے اس دور میں جب ہر جگہ مہنگائی کا دور ہے، ہر قسم کی خواہش پوری کرنا ہر خامد کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو نمون و نمائش کرنے والیوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے، لوگوں کے گھر نہ اجاڑیں، اور کم طاقت والی عورتیں بھی صرف دنیا داری کی خاطر اپنے گھروں کو جہنم نہیں بنائیں. پھر اس کی مزید یہی آگے اس حدیث میں ہے، فرمایا کہ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، یہاں ایسی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے جن کا مقصد صرف نمود و نمائش ہو. مسجد ہے، کوئی فیشن ہال نہیں ہے، یہاں عبادت کی غرض سے جاتی ہیں. اس لیے یہاں اگر آؤ تو خالصتاً اللہ کی خاطر، اس کی عبادت کرنے کی خاطر یا اس کا دین سیکھنے کی خاطر آؤ. یہی رویہ، یہی طریق جماعتی فنکشنز میں، اجلاسوں میں، اجتماعوں وغیرہ پر بھی ہونا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جماعت پر کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں
جو الحمدللہ کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں اور قربانی کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کرتی ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی، اور اپنی زیور اتار کر جماعت کے لیے پیش کرتی ہیں، مختلف چندوں میں تاریخوں میں دیتی ہیں، لیکن وہ جو نمود و نمائش کی طرف چل پڑی ہیں، دنیا داری میں پڑ گئی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ بعض عورتوں کو دوسروں کی ٹو میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، باتیں سننے کے لیے تجسس ہوتا ہے، اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ وہ پوری طرح اس بات کا علم تو نہیں پا اور کہ کسی طرح کوئی بات پتہ لگ جائے، لیکن پوری طرح اس بات کا علم تو نہیں پا سکتی۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک نیا فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر اس بدظنی کے نتیجے میں بغض، کینے اور حسد شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنے دلوں سے نکل کر اپنے گھر والوں کے دلوں میں یہ حسد اور کینے چلے جاتے ہیں، پھر ماحول پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ ختم ہونے والا ایک فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ بدظنی سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظن سے بچو، کیونکہ ظن سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس نہ کرو، اور کسی بات کی ٹو میں نہ لگے رہو، اور دنیا طلبی میں نہ پڑو، اور تم حسد نہ کرو، اور تم بغض نہ رکھو، اور باہمی اختلاف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلہ میں عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ فرمایا کہ عورتوں میں بیماری بہت ہے، آدھی رات تک بیٹھی غیبت کرتی ہیں اور پھر صبح اٹھ کر وہی کام شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کی خاص صورت قرآن شریف میں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ فقیر زیادہ تھے، اور دوزخ میں دیکھا کہ عورتیں بہت تھیں۔ اللہ تعالیٰ احمدی عورت کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور اہم بات جس کی اس زمانے میں خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پردہ ہے، اور یہ پردہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی، اس لیے غض بصر کا حکم ہے۔ تو غض بصر ہے کیا؟ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے، یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی سے اور اپنی زینت کے دکھانے سے روکا جائے، کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے۔ بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا، اس طریق کو عربی میں غض بصر کہتے ہیں، یعنی نیم آنکھ سے دیکھنا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، اگر کسی زمانے میں پردے کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانے میں ضرور ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ اگر کسی زمانے میں پردہ کی ضرورت نہ بھی ہوتی تو اس زمانے میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کلجک ہے، یعنی آخری زمانہ ہے، اور زمین پر بدی اور فسق و فجور اور شراب خوری کا زور ہے، اور دلوں میں دہریہ پن ہے، اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں، مگر دل روحانیت سے خالی ہیں۔ ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تشبیہ دی ہے عورت کو بکریوں سے، اور بھیڑیے ہیں وہ جو معاشرہ ہے، گندا معاشرہ۔ تو دیکھ لیں
اب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے زمانے سے مزید 100 سال آگے چلے گئے ہیں، تو اب اس کی کس قدر ضرورت ہے؟ نہ مغرب محفوظ ہے اور نہ مشرق محفوظ ہے۔ ذرا گھر سے باہر نکل کر دیکھیں تو جو کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو پھر بے احتیاطی کیسی ہے، لاپرواہی کیسی ہے؟ سوچیں، غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں۔ لیکن بعض مرض زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ قید کرنا مقصد نہیں ہے، پردہ کرانا مقصد ہے۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غض بصر کریں، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دے دیتا کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھ۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے مصنف کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے۔ نظر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ جو اخبارات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کیے جاتے ہیں۔ اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانہ کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں، وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔ مساوات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے، اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو؟ اسلام شہوات کی بنا کو کاٹتا ہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتوں اور کتیوں کی طرح زنا ہوتا ہے، اور شراب کی اس قدر کثرت ہے کہ 3 میل تک شراب کی دکانیں چلی گئی ہیں۔ یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری یا پردہ دری کا؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت ام المومنین کو کس حد تک پردہ کرواتے تھے یا کیا طریق تھا؟ اس بارے میں روایت ہے کہ حضرت ام المومنین کی طبیعت کسی قدر ناساز رہا کرتی تھی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ فرمایا کہ اگر وہ ذرا باغ میں چلی جایا کریں تو کچھ حرج تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دراصل میں تو اس لحاظ سے کہ معصیت نہ ہو، کبھی کبھی گھر کے آدمیوں کو اس لحاظ سے کہ شرعاً جائز ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، رعایت پردہ کے ساتھ باغ میں لے جایا کرتا تھا، اور میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ بہار کی ہوا کھاؤ۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حملہ کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے جایا کرتے تھے، جنگوں میں حضرت عائشہ ساتھ ہوتی تھیں۔ پردہ کے متعلق بڑی افراد تفرید ہوئی ہے، یورپ والوں نے تفرید کی ہے، اور اب ان کی تقلید میں بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے، اور اس کے بالمقابل بعض مسلمان افراد کرتے ہیں کہ کبھی عورت کو گھر سے باہر نکلتی نہیں، حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ غرض ہم دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراد اور تفرید کر رہے ہیں۔ بس خلاصتاً بعض اہم امور میں نے بیان کر دیے، اور وقت کی رعایت کے ساتھ اتنا ہی بیان ہو سکتا تھا۔ اب بھی بچوں کے رونے کی شور کافی شروع ہو گیا ہے، اس لیے بہت سی باتیں میں نے چھوڑ بھی دی ہیں یا مختصراً بیان کی ہیں۔ ان سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام جو پابندیاں عورتوں پر لگاتا ہے یا بعض احکام کا پابند کرتا ہے، وہ ایک تو آپ کی عزت، احترام اور تکریم پیدا کرنا چاہتا ہے، دوسرے معاشرے کو پاک اور جنت نظیر بنانا چاہتا ہے، فسادوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیں، جہاں بھی مردوں عورتوں کو، چاہے وہ عزیز رشتہ دار ہی ہوں، بے حجاب مجالس ہیں، وہاں سوائے فساد کے اور کچھ نہیں۔ اور اگر مغرب اس کو عورت کی آزادی کے سلب کرنے کا نام دیتا ہے تو دیتا رہے۔ آپ ایک زبان ہو کر کہیں کہ اگر یہ بے حیائی ہی ہے، بے حیائی تمہاری آزادی ہے، تو اس آزادی پر 1000 لعنت ہے۔ ہم تو صالحات میں سے ہیں
اور صالحات ہی رہنا چاہتی ہیں۔ تم نے بھی اگر اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنا احترام معاشرے میں قائم کرنا ہے، تو آؤ اور اس حسین تعلیم کو اپناؤ۔ خدا کرے کہ یہ نام نہاد آزادی کی چکا چون، چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں، کبھی آپ کو متاثر کرنے والی نہ ہو، اور جماعت میں صالحات اور عابدات پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اے اللہ تو ہمیشہ ہماری مدد فرما، آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔